السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے انشاءاللہ سبق میں اندر ہم مختصر البخاری کے کتاب الایمان ہی کے کچھ مزید ابواب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلا باب یہ ہے جس کی یہاں انشاءاللہ پہلے نمبر پہ حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ باب حب الرسول من الایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده۔ یہ باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہی ہے، یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس کے باپ سے اور اس کے بیٹے سے بھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ذکر کی ہے، ہی روایت کے شروع والے الفاظ یہی ہیں، اور اس کے آخر میں وزادہ فی آخری، اور اس کے آخر میں یہ اضافہ انہوں نے فرمایا کہ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، یعنی یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں، سب سے زیادہ میں اس کے نزدیک پسندیدہ نہ بن جاؤں۔ یہ ہے جی اس حدیث کا ترجمہ۔ اس میں جہاں تک یہ مفردات کا تعلق ہے تو اس حدیث کے اندر یہ جو تعبیر ہے والذی نفسی بیدی، یہ جملہ قسمیہ ہے، یہ پورا ہی سمجھ لیجیے کہ یہ پورا جملہ قسمیہ ہے، اور جملہ قسمیہ کی ترکیب آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک حرف قسم ہوتا ہے اور اس کے بعد مقسم بھی ہوتا ہے، یعنی جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، یعنی اور یہ حرف قسم اور مقسم بھی یہ مل کر یہ قسم ہو جاتا ہے، اور ایک وہ جس بات پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اسے ہم جواب قسم کہتے ہیں، تو قسم جواب قسم مل کر یہ جملہ قسمیہ بن جاتے ہیں۔ تو اس میں واو یہ قسم کے لیے ہے، اور الذی اسم موصول ہے، نفسی بیدی یہ پورا جملہ ہے، یعنی نفسی مبتدا ہے، بیدی ہی یہ اس کی خبر ہے۔ درمیان میں آپ کوئی محذوف نکال لیجئے، ثابت یا مخبوز وغیرہ جو بھی آپ، تو کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ پورا جملہ بن کے یہ ہو جائے گا صلہ، اور اس سب موصول اور صلہ مل کر یہ واو قسمیہ جو ہے اس کا یہ مقسم بھی بن جائے گا، اور یہ ہے جی قسم، یعنی حرف قسم اور مقسم بھی مل کر یہ قسم بن جائیں گے۔ اور آگے لا یؤمن احدکم الی آخرہ، یہ اس کا جواب قسم ہے۔ اور دوسرا یہاں ان دو افعال مضارع کے افعال کے متکلم کے یہ جو صیغے ہیں ان کو ہم نے منصوب پڑھا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اکون اس کے اوپر نصب اس وجہ سے ہے کہ پہلے حتی ہے، اور حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، اور ان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ناصبہ ہے، ان لن کئی اذن، تو جب ان یہاں پہ مقدر ہوگا تو اگلا وہ جو فعل ہے وہ منصوب پڑھا جائے گا، حتی ان اکون، وہ یہ اصل میں یوں ہے۔ اور اسی طرح اکون جو ہے وہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر مستتر، وہ اس کا اسم ہے، اور احبہ یہ اسم تفصیل کا جو صیغہ ہے یہ اس کا یہ یعنی اس کی خبر ہونے کی بنا پہ یہ منصوب ہے، یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ صرف اکون ہے، تو یہ ان دونوں کو جو ہے وہ منصوب پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس حدیث کا مفہوم بہت واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تکمیل کے لیے ایک یہ اہم شرط بیان فرما رہے ہیں کہ
ایک مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری ذات کو اپنے تمام متعلقین سے زیادہ وہ ترجیح نہ دیتے. یعنی میری ذات اس کے نزدیک وہ اس کی اپنی ذات اور اس سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں اس کے تمام متعلقین، چاہے وہ اولاد ہے، والدین ہیں، اور اسی طرح تاکہ مال و دولت جو بھی ہر طرح کے اس کے جو متعلق وہ اشیاء ہوں، افراد ہوں، جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک وہ سب سے زیادہ ترجیح نہ بن جائے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی ہے. آپ کے احکام کو، آپ کی باتوں کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اس کے لیے وہ ایک شعوری طور پہ وہ ترجیح ہونی چاہیے ایک پیغمبر کی ذات کو، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو جب یہ مرحلہ جب یہ شک پائی جاتی ہے تو انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں سوال یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ تو ایک طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے، اس پہ انسان کا بس نہیں ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جن لوگوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات کسی سے آپ نہ چاہتے ہوئے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تو ایک انفعالی سی انسان کی طبیعت ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک وصف رکھا ہے، وہ کسی چیز سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ درجہ بندی وہ خود قائم نہیں کر سکتا کہ کس سے میں نے زیادہ محبت کرنی ہے، کس سے کم محبت کرنی ہے. تو ایک غیر اختیاری چیز کو ایمان کے لیے شرط کیوں کر ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے اس سوال کے جواب میں کہ یہاں جس محبت کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ غیر اختیاری چیز نہیں بلکہ یہ اختیاری ہے، اور یہ شعوری محبت ہے جسے ہم محبت عقلی کہتے ہیں. محبت عقلی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اس کو. عقلی محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی ذات کے محاسن پر غور کرتے ہیں، اور محبت کے جو محرکات ہیں آپ ان پر غور کرتے ہیں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ یعنی شعوری طور پہ اس کی عقیدت آپ اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں، اور آپ کی ایک طرح کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اس شخصیت کو یا اس ذات کو میں نے پریورٹی دینی. بس آپ کا یہ جو درجہ ہوتا ہے شعوری طور پہ اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لینا، یہ آپ کی یہ جو کمٹمنٹ ہے اسے ہم محبت عقلی کہتے ہیں. تو یہاں یہ در حقیقت یہی محبت عقلی ہے، اور اس میں کہ بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تقریباً ہر مسلمان کو جو سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے تو خود بخود یہ اگلی کمٹمنٹ جو ہے وہ خود بخود اس کے نتیجے میں آ جاتی ہے. اس کا جو مظاہرہ تب ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسی صورت دیکھے کہ اس کا محبوب ترین جو کوئی فرد ہے، مثلا اس کے بچوں میں سے، اس کے والدین میں سے کوئی معاذ اللہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر کے اندر کوئی اگر کوئی اس طرح کی کوئی لوز کوئی کمنٹ کرے تو فوراً آپ کے جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے دل کے اندر یہ محبت شعوری طور پہ موجود ہوتی ہے. تو اسے یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ محبت طبیعی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں جس محبت کی بات کی جا رہی ہے وہ شعوری ہے، عقلی ہے. گو کہ یہ اس سے اگلا درجہ وہ بھی اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور محاسن پہ غور کرے تو اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عقیدت کے جو اسباب قرآن و سنت میں ذکر کیے گئے ہیں اس پہ غور کرے اور اس پہ عمل پیرا ہو تو آہستہ رفتہ رفتہ یہ شعوری محبت ارتقائی مراحل کے اندر جاتے جاتے یہ محبت طبعی کے اندر بھی بدل جاتی. تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں. در حقیقت یہ جو حدیث ہے نا اس کا قرآن پاک کی سائد سے بھی یہ ملتا جلتا یہ مضمون ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، سورہ توبہ کے اندر آتی ہے کہ اس میں ذرا تمام زیادہ جامع انداز میں
ذکر فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اموال، تمہارے ماں باپ، تمہارے متعلقین وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو اس پہ وعید سنا دی گئی کہ پھر اللہ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو. تو وہاں ذرا انداز وعید کا ہے، اور یہاں ایمان کی اس کو ایک شرط قرار دیا گیا ہے. تو یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون ہے، اور اس کی صحابہ کی زندگی میں تو بے شمار مثالیں ہیں. بہت سی جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر باپ بیٹا آمنے سامنے ہیں، لیکن بہرحال وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب نے اپنے اوپر وہ ایک نافذ کیا ہوا ہے، ترجیح دی ہوئی ہے. آپ کے ایک حکم کے اوپر جو ہے وہ باپ کی تلوار بیٹے کے اوپر ہے، اور بیٹے کی تلوار باپ کے اوپر ہے، تو بس ایک ترجیح بن گئی سب مسلمانوں کی. اور اسی طرح بے شمار صحابہ کرام، ان کی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ میری یہ نظر جو ہے وہ اٹھا لے، تاکہ آپ کے دیدار کے بعد کسی اور کا دیدار مجھے، یعنی بس یہ آنکھیں جو ہے وہ بس آخری منظر جو خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھا ہے، اب وہی بس میں انہی اسی منظر کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شعوری محبت ارتقائی مراحل میں جاتے 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 ان حضرات کی محبت جو ہے وہ محبت طبیعی میں بدل چکی تھی. بہرحال یہاں پہ محبت کی ایک قسم مراد ہے. اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیے، باب حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کے بارے میں یہ باب ہے. وعنہ، یہ جو پیچھے حدیث آئی ہے اس کا دوسرا حصہ یعنی حدیث انس، اس کا ذکر آیا تھا، اور یہ بھی انہی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. وعنہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی، من کن فیہ، وہ شخص کہ کن فیہ ہوں گی یہ تین چیزیں اس میں، کنہ کی ضمیر سلاس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا. نمبر ایک تو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اس کے نزدیک محبوب ترین ہو جائے، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ کسی بھی ذات سے، یعنی کسی سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات اس کے نزدیک محبوب بن جائے. اور نمبر دو کہ آدمی کسی سے محبت وہ کرے، یعنی وہ کسی شخص سے محبت کرے اس طرح کہ لا یحبہ الا للہ، وہ اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ ہی کے لیے، یعنی اس سے محبت کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. وَأَن یکرہ، اور یہ کہ وہ کفر میں لوٹنا، یعنی واپس کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے ناپسند ہو، کما یکرہ، جیسے کہ وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے، جیسے اسے اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہے، یعنی اس کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، اس طرح اسے کفر سے نفرت ہو جائے اور وہ کفر کی طرف لوٹنا اسے یوں ہی ناگوار ہو. اچھا، یہاں اس میں اس حدیث کی جو ترکیب ہے اس کے اندر ذرا دو تین احتمالات ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیجئے. یہ ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. ایک تو احتمال یہ ہے کہ آپ اسے یعنی ثلاثن اس کو موصوف بنا لیں، اور من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ پورا جملہ یہ شرطیہ ہے، یعنی من کن فیہ یعنی یہ شرط ہے، اور وجد حلاوت جس میں یہ ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت مٹھاس پالے گا، یہ آگے اس کی جزا ہے. وجد حلاوت الایمان، شرط جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو کر یہ اس کی بن جائے گی صفت.
تو موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر یہ بن جائیں گے مبتدا، ٹھیک ہے، اور آگے ساری اچھا تو معذرت یہ کٹ گیا تھا، یہ اندازہ نہیں کہ کہاں سے اس کی اچھا یہ دیکھیے ذرا، تو پہلا اس کا احتمال یہ ہے کہ موصوف اور صفت یہ مل کر اس کا مبتدا بن جائیں گے، اور آگے یکون اللہ و رسولہ یہاں سے لے کے آخر تک یہ خبر بن جائے گی، اور یوں مبتدا اور خبر مل کر یہ ایک رگ سے یہ پورا جملہ۔ تو دوسرا اس کے ترکیب میں احتمال یہ ہے کہ ہم صرف سلاسن کو مبتدا بنائیں، اور آگے یہ جو ہے من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ جملہ شرطیہ یہ ہو کر یہ اس کی خبر ہے۔ یہ تو جملہ شرطیہ ہے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ من کن فیہ یہ شرط ہے، اور وجد حلاوت الایمان یہ اس کی جزا ہے، تو پہلے احتمال میں بھی یہ جملہ شرطیہ ہی رہے گا، لیکن اس صورت میں ثلاث مبتدا ہو جائے گا، اور من کن فیہ وجد حلاوت الایمان یہ پورا جملہ شرطیہ جو ہے یہ خبر بن جائے گی ثلاث، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی عام طور پہ تو آپ حضرات نے یہی پڑھا ہوگا کہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن جب آگے اس کی تقسیم کی جا رہی ہو اور کچھ قرائن ہوں، کوئی شواہد آگے آ رہے ہوں اس میں مزید آگے تخصیص کے، تو وہ تقریباً جو ہے وہ معرفہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے اس کا مفہوم، تو ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، تو یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ رہا یہ جو آخر والا جملہ ان یکون اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وان یحب المرء وان یکرہ، یہ ان تینوں کے شروع میں یہ جو ان ہے، یہ ان مصدر کی تعویل میں ان کو کر دیتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ محبوب بن جانا، اور اس کا محبت کرنا، اور اس کا کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ مصدر معول ہو جائے گا، اور مصدر یعنی مصدر کی تعویل میں جب یہ ہو جائے گا تو یہ قسم کا اسم ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ثلاثن یہ جو مبتدا ہے اس سے یہ بدل تفصیل ہے، تو سمجھ لیجیے کہ ثلاثن یہ بن جائے گا مبتدا مبدل منہ، اور یہ اس کی تفصیل ہے، لیکن ہے بہرحال یہ اپنی جو بدل مبدل منہ سے مل کر، یعنی یہ ہے مبتدا کا ہی حصہ، تو خبر جو ہے وہ ان کی یہ درمیان میں ہے کہ تین چیزیں جو کہ یہ ہیں جس میں یہ ہوں گی وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، تو یہ دو احتمال جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس طرح اس حدیث کے اس جملے کی ترکیب ہم کر سکتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم بہت واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی جو مٹھاس ہے، اس کے لیے تین بہت بنیادی اور اصولی چیزوں کا ذکر فرمایا، جن کی تفصیل یہاں حدیث کے اندر ہم نے پڑھ لی کہ یہ اوصاف جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ایمان کی مٹھاس آنے لگتی ہے، ایمان کا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے، اور گویا بڑی خوبصورت تشبیہ دے دی گئی کہ ایمان ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، وہاں اسے درخت کے ساتھ تشبیہ دی، تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اس درخت کا ایک پھل ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی مٹھاس جو ہے وہ مومن کو محسوس ہوتی ہے، تو وہ کب محسوس ہوتی ہے جب یہ تین خصوصیات پائی جاتی ہیں انسان کی، تو حدیث کو یہ پہلو بہت اہم ہوتا ہے، بغیر اس کے اعرابی صرفی نحوی توضیحات کے، بغیر فقہی تشریحات کے، صرف حدیث کا سادہ سا مفہوم سامنے رکھ کے اس سے وہ نصیحت اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ حدیث کے معانی کا یعنی گویا مراقبہ کرنا چاہیے، حدیث کا یہ مفہوم تو بہت واضح ہے۔ اس کا جو انداز ہے یہ بڑا دل نشین ہے، بہت خوبصورت پیرایا ہے، یہ گفتگو کا باقاعدہ ایک اسلوب ہے کہ آپ کوئی مطلوب
جو ہوتا ہے، مقصود جو چیز ہوتی ہے، امر مطلوب، آپ اسے ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس مطلوب تک پہنچنے والے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو اس کا باعث ہوتا ہے، آپ اس کو ذکر کر دیتے ہیں کہ اسے اپنا لینے سے وہ مطلوب تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایمان میں مطلوب کیا ہے؟ استقامت۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ٹھیک ہے، استقامت، کہ ایمان بس دل میں گھر کر جائے اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہر حالت میں آسان ہو جائے۔ لیکن اس کا ذکر نہیں کیا یہاں اس حدیث میں، اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس استقامت یا اس جو مطلوب اور مقصود تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، اس کا ذکر کر دیا کہ اس مقصود تک پہنچنا اس وقت آسان ہوگا جب ایمان کی حلاوت محسوس ہونے لگے، اور اس کا پھر ذکر فرما دیے کہ ایمان کی حلاوت اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ ان تین چیزوں پر عمل کر لے، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک محبوب ترین بن جائیں، اور ہر حالت میں ان کے حکموں کو وہ اپنی زندگی کے اندر مقدم رکھے، اور دوسرا کہ اور آدمی جو ہے وہ جس سے بھی محبت کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، یعنی کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرتے وقت یہ تجدید نیت کرنا کر لینی چاہیے کہ میرا اس سے یہ جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ظاہر ہے کہ ایمان کی حلاوت اس کو مل جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسان اپنا مزاج یہ بنا لیتا ہے اور مختلف مفادات کے تحت جو ہے وہ اپنی دوستیاں یاریاں نہیں رکھتا، بلکہ وہ ایک بڑے مقصد کے تحت تعلقات کو، پبلک ریلیشنز کو اس بڑے مقصد کے تحت جو ہے وہ بنا لیتا ہے، اس کی طبیعت میں غیر ضروری طور پہ انفعالی جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بات بات پہ جو ہے وہ بڑھ جانا، اور چیزوں کو محسوس کر لینا، اور کسی کے تعلق کو اس میں بہت زیادہ حساسیت پیدا کر لی جاتی ہے کہ اچھا اس نے مجھے یوں کہا ہے تو اب اس کا یہ رد عمل ہونا چاہیے۔ نہیں، بس یہ ہے کہ اس میں اس کی طبیعت میں آہستہ آہستہ اعتدال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے اگر توڑ بھی دیا ہے تو بہرحال میرا تو تعلق اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، میں تو بہرحال ہر حالت میں اس بات کا پابند ہوں۔ جیسے فرض کیجئے کہ کوئی کسی کا کوئی باس ہو، وہ اس سے برا رویہ بھی اپنائے، تو انسان اپنے بہت سے مجبوریوں کا وہ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار، یہ اگر اس سے میں نے کوئی کام کرنا ہے، یا میں نے تو میں اس سے بھی ایک بڑے کسی نے مجھے اس کا پابند کیا ہے، تو وہ اس کی جلی کٹی بھی سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ایک اور مقصد کے تحت اس سے جڑا ہوا ہوں، تو پھر اس کی طبیعت میں وہ انفعالی پن جو ہے وہ دھیما ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا جو نقطہ ہے یہ انسان کے مزاج کو اعتدال میں لانے کے لیے بھی بہت مفید اور مؤثر ہے۔ اور تیسری چیز کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے یہ انتہائی ناپسندیدہ بن جائے کہ، اور یہ تبھی ہوگا جب اس کو وہ ایمان پر قناعت، اور یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، محمد کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پہ جو راضی ہو گیا، تو یہ اس نے یہ چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ اس کو محسوس ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اب اسلام کو جب وہ اس پہ مطمئن ہو جائے گا تو وہ کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کا اس کے اندر کوئی خواہش نہیں رہے گی، یہ چاہت نہیں رہے گی۔ اچھا، تیسری حدیث دیکھیے ذرا، یہ باب ہے باب علامت الایمان حب الانصار، کہ انصار سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی علامت وہ انصار سے محبت کرنا ہے، اور نفاق کی علامت وہ انصار سے بغض رکھنا ہے۔ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی کوئی
جو لغوی یا ایسی مفردات کے حوالے سے آسان ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے وہ بھی واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت کے طور پہ انصار کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے محبت رکھنا اور ان کی عقیدت دل میں ان کی عقیدت کو جگہ دینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ انصار کی جو دین کے دینی حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کا جو انصار مسلمانوں کو خوش آمدید کہا اور جس انداز سے جو ان کا تعامل رہا اور ان کی ان قربانیوں کا احترام کرتے ہوئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ایمان یعنی گویا انصار کی جو محبت ہے وہ براہ راست وہ ان کی ان خدمات کی وجہ سے وہ در حقیقت ایک ایمان ہی کا تقاضا ہے۔ تو اس میں یہ جو ذکر فرمایا نا کہ آیت النفاق، یہ تعبیر جو ہے وہ بہت لطیف ہے، وہ اس وقت کے اس پس منظر کو بھی تھوڑا سا واضح کرتی ہے، اس طرف بھی یعنی اشارہ کرتی ہے کہ مدینے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے وہ مہاجرین مکہ کے یہ مدینہ پہنچے تو وہاں کے جو باشندے تھے ایک بڑی جنگ کے بعد اب وہ دوبارہ سے وہاں ایک نئی سیاسی جو ہے وہ معاشرہ اس سے ایک بڑی ایک تبدیلی سے گزر رہا تھا، اور بلکہ وہاں یہ طے ہو چکا تھا، ایک طبقہ جو ہے وہ اس حوالے سے سرگرم تھا کہ اب اوس اور خزرج کے یہ جو قبیلے ہیں انہیں ایک چھتری تلے اکٹھا کر دیا جائے اور ان کا سردار جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کو بنا لیا جائے۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لے آئے تو وہ یہ ساری چال جو ہے وہ ان کی پلٹ گئی۔ تو اس وقت مسلمانوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو مہاجرین تھے ان کے ساتھ تو نفرت تھی ہی، لیکن وہ جو طبقہ جس کی امیدوں کے اوپر پانی پھرا ان کے بغض کا اور ان کی نفرت کا سب سے زیادہ نشانہ وہی لوگ بنے جنہوں نے ان مہاجرین کو وہاں جگہ دی اور سب سے پہلے ان کی دعوت پر یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کی دعوت کو قبول کیا، جو لوگ انصار کہلائے۔ تو اس وقت حقیقتاً بھی ایسا ہی تھا کہ جو منافقین تھے وہ انصار کے ان مسلمانوں یعنی جو مسلمان صحابہ تھے جو مسلمان تھے ان سے وہی لوگ جو ہے وہ نفرت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بجائے کفر یا شرک کی ایک علامت کے نفاق کی تعبیر جو ہے وہ اپنائی کہ اس وقت کے جو منظرنامہ تھا اس کے بھی بالکل عین مطابق تھا کہ منافقین ہی ان لوگوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ یہاں پہ صحابہ کے درمیان بہت سے اختلافات بھی ہوئے، اس میں بعض اوقات مہاجرین کے کچھ یعنی جو صحابہ جلیل القدر وہ انصار کے مد مقابل بھی آئے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر انصار صحابہ جو حضرت علی کے ساتھ ہوتے تھے، تو حضرت علی کے جتنے بھی یہ مارکے رہے ہیں جس میں حضرت عائشہ بھی مد مقابل ہوئی اور حضرت امیر معاویہ بھی ہوئے اور وغیرہ وغیرہ، تو کیا ان احادیث اس طرح کی احادیث سے ان صحابہ کے بارے میں کوئی رائے زنی ایسی کی جا سکتی ہے؟ معاذ اللہ بالکل نہیں۔ جیسا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے اور تنقید کرتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کے مشاجرات کا جو ان کو دیکھنے کا درست تناظر یہی ہے کہ ان کے آپس کے ان اختلافات کو بہت چھوٹے اس دائرے میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی اور حرص و حوث کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، بلکہ یہ در حقیقت ان کے بعض معاملات کے اندر ان کے اجتہادی فیصلوں کی خطا تھی۔ یعنی جن صحابہ نے اس وقت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل آئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک اجتہادی اختلاف کے نتیجے میں یہ مشاجرات اور یہ تنازعات جو ہے وہ رونما ہوئے، وگرنہ اس کے پیچھے کوئی ایسا باعث دوسرا نہیں تھا۔ تو اجتہاد میں کسی کے مد مقابل ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بغض کی وجہ سے ہو۔ اجتہاد ظاہر ہے یہ ایک بڑی دیانت دارانہ
انسان کی رائے ہوتی ہے، ایک مجتہد کی رائے ہوتی ہے، جس میں اس طرح کے بڑے سطحی قسم کے محرکات جو ہے وہ ان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس کے تاریخی طور پہ مظاہر بھی ہیں۔ جب روم کے وہ بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ علی تم سے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی، تو اگر تم چاہو تو میں لشکر لے کر تمہاری مدد کو آ پہنچوں۔ تو انہوں نے بڑے سخت لب و لہجے کے اندر اسے، یعنی اگر ہم کہیں کہ شٹ اپ کال دی، انہوں نے کہا کہ بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہمارے اگر تم نے کوئی حملہ ایسا کیا تو میں علی کی طرف سے جو لشکر ہوگا میں اس کے ہراول دستے کے اندر میں شامل ہوں۔ تو اس طرح کے جو مظاہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان یہ کوئی ایسا معاذ اللہ کوئی بغض والا یا اس کا کوئی یہ والا محرک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھے جو بعد میں اس وقت کے کچھ سیاسی شر پسند عناصر کی وجہ سے، جیسے خوارج وغیرہ، ان کی وجہ سے اس میں ان کے اندر شدت آ گئی۔ اچھا جی، اگلی حدیث ذرا دیکھیے۔ اس کے اوپر مستقل باب قائم نہیں کیا، یا اگر بعض نسخوں میں باب کا ذکر ہے تو اس کا کوئی آگے مستقل کوئی ترجمہ یا باب کا عنوان نہیں دیا گیا، اس لیے آپ کی اس تجرید الصحیح کے اندر بھی بغیر باب کے اس کو لکھا گیا ہے۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحولہ عصابۃ من اصحابی، جبکہ آپ کے ارد گرد کچھ صحابہ موجود تھے، صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، بدکاری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم کوئی ایسا تہمت نہیں گھڑ کے لاؤ گے، تم کوئی ایسا بہتان نہیں لاؤ گے جسے تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑو، یعنی اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان جو ہے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور تم جائز امور کے اندر نافرمانی نہیں کرو گے، فمن وفا منکم، جس نے ان میں سے، یعنی یہ جو ذکر ہوئی یہ چیزیں، جس نے انہیں پورا کیا تم میں سے، تو فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے ان میں سے کچھ کو پا لیا، یعنی کچھ چیزوں کا جس سے ارتکاب ہو گیا، تو فعوقب فی الدنیا، پھر اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی، تو فہو کفارۃ اللہ، تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے ان میں سے کچھ چیزوں کو پایا، یعنی اس کا ارتکاب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے پردہ پوشی فرمائی، یعنی اس کو دنیا میں کوئی سزا نہیں ملی، فہو الی اللہ، تو وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَ، اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے، تو فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو پھر ہم نے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس میں کچھ مفردات ہیں، ان کو دیکھ لیجیے۔ حضرت عبادہ بن صامت کا ذکر آیا، یہ مدینے کے جو انصار صحابہ ہیں، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ان میں قدیم الاسلام ہے، مدینے میں اسلام جن صحابہ کے ذریعے سے آیا، یہ اس ہراول دستے کے ایک سپاہی ہیں، اور یعنی جو بالکل غالباً 11 نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے، تو اس وقت کچھ مدینے کے جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے، آپ نے ان سے ملاقات کی، تو ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ 6 لوگ تھے، تو انہوں نے جا کے پھر آگے جا کے اس دعوت کو پھیلایا، اور پھر اگلے سال جو 12 لوگ حج کرنے کے لیے آئے، جن میں وہ 6 لوگ بھی شامل تھے،
تو ان میں حضرت عبادہ بن صامت شامل ہیں، یعنی مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کر جانے سے بھی پہلے یہ حضرات مسلمان ہوئے۔ عصابۃ من اصحابی، عصابہ جو ہے یہ ایک چھوٹی سی جماعت کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے افراد کی تعداد 10 سے 40 تک، لیکن بہرحال یہ مجازن چھوٹے گروہ کے اوپر کر لیا جاتا ہے، بے شک بھلے تعداد اس کی زیادہ بھی ہو، لیکن کسی خاص تناظر میں اس کا چھوٹے ہونے کا ذکر مقصود ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ جب دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر تو انہیں یہ چھوٹی سی جماعت کو اگر تو نے ہلاک کر دیے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس میں یہ عصابہ کا لفظ آتا ہے، حالانکہ وہ 313 تھے، تو مقصد یہی ہے کہ کفار کے مقابلے میں بالکل ایک چھوٹا سا گروہ۔ اچھا، یہ جو تعبیر ہے تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اس پہ محدثین نے کافی گفتگو کی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ بات تو آگے ولا تأتون ببہتان، کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، یعنی کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرو گے، لیکن یہ جو تعبیر ہے کہ تم جسے گھڑو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان، یا اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جسے گھڑ کے لاؤ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تو یہ لفظ صرف بین ایدیکم ہوتا تو پھر بھی اس میں تعبیر ہو سکتی تھی کہ مطلب یہ کہ تم اپنے سامنے جسے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے جسے تم گھڑنے لگو، بین ایدیکم یعنی اپنے سامنے، مجازن اپنے ہاتھوں کے درمیان، مطلب یہ ہے کہ اپنے سامنے تم ایک دوسرے روبرو الزام تراشی کرنے لگو، تو پھر تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ، لیکن یہ وَأَرْجُلِكُمْ یہ اس محاورے کے اندر استعمال نہیں ہوتا، جب یہ روبرو کے الفاظ ہوں تو اس میں بین ایدیکم تو آتا ہے، لیکن وَأَرْجُلِكُمْ نہیں آتا کہ اپنے پاؤں کے بھی سامنے۔ تو بعضوں نے تو یہ کہا بس ایسے ہی ایدیکم کے ساتھ ارجلکم جو تاکید کے ساتھ لگا دی ہے، لیکن یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے زیادہ۔ اس میں بہت سے اقوال محدثین نے ذکر کیے ہیں اس کی جو تشریح کے اندر، بظاہر ایسے لگتا ہے جو زیادہ دل کو بات لگتی ہے کہ در حقیقت یہ آیت جو سورہ ممتحنہ کی ہے، جس میں عورتوں کے ساتھ عورتوں سے بیعت لینے کا ذکر ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَ بَيْنَ أَيْدِي، اس میں یہ ذکر ہے، اس میں بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، تو عورتوں کے تناظر میں یہ بات یہ در حقیقت تہمت زنا سے کنایا ہے کہ جسے تم اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان گڑو، تو مقصد یہ ہے کہ تم زنا کی تہمت ایک دوسرے پہ لگاؤ، یا یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ عورت وہ جو بچہ جنتی تھی وہ شوہر کا نہیں ہوتا تھا، زنا کا وہ ہوتا تھا، تو اسے وہ شوہر کے سامنے لا کے وہ رکھ دیتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی ایک تہمت ہوتی تھی۔ تو تم یعنی اس طرح زنا کی جو تہمت تم نہ گڑو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان، یہ در حقیقت زنا سے ایک کنایا ہے، ٹھیک ہے، شرمگاہ سے ایک کنایا ہے، تو در حقیقت یہ عورتوں کے سیاق کے اندر یہ بولا گیا ہے، تو وہ اسی آیت کی پیروی میں مردوں کے لیے، مردوں کے سامنے بھی جب یہ بیعت لی تو یہی انہی الفاظ کی ایک مطابقت رکھی گئی، تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم۔ اچھا جی، اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ بھی واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت روایت کر رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر صحابہ سے بیعت لی۔ یہ در حقیقت اسلام کا ایک بڑا خوبصورت اور جامع تعارف، یعنی جب کوئی اسلام قبول کرتا، خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد عورتوں سے اور اس وقت کے لوگوں سے، یعنی جو اسلام یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مارکا آرائی ختم ہو گئی ہے اور جوک در جوک اسلام میں آنے لگے، تو زیادہ تر یہ اس موقع پہ اس طرح کی بیعت کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ در حقیقت بتایا جاتا تھا کہ اسلام ہے کیا، اسلام لانے کے بعد اس کے بڑے بڑے تقاضے کیا ہیں، تو انہی کچھ تقاضوں کا ذکر ہے کہ اسلام صرف
تصدیق کا اور بس یہ کلمہ پڑھ لینے کا اور گواہی دے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پورا عملی طور پہ اپنے اوپر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک انقلاب ہے جس کا آغاز جو ہے وہ آپ کی ذات سے ہوگا، اور آپ کو یہ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ان چیزوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جا کے پھر اسلام کا یہ تقاضے جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں اور اسلام انسان کا مکمل ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے اس بیعت کے ذریعے سے ایک اسلام کا بڑا خوبصورت تعارف دوسرے کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کی کتاب الایمان سے ایک تو مناسبت یہی ہے کہ اس میں بعضوں نے تو یہ کہا کہ پیچھے انصار کا ذکر آیا، تو انصار میں سے بھی جو جلیل القدر صحابی تھے، جو انصار کے یعنی جن کی وجہ سے انصار سے ہم نے محبت کرنی ہے کہ انصار کی کیا خدمات ہیں، ان میں سے حضرت عبادہ بن صامت کی یہ حدیث لے آئے جو در حقیقت لیلۃ العقبہ کی اس بیعت کے اندر بھی شریک تھے، جو اور اسی سے بعضوں نے یہ بھی قیاس کیا کہ یہ بیعت لیلۃ العقبہ کی ہے۔ تو اس وقت سے انصار جو ہے وہ اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو حضرت انصار کا ذکر آیا تو ساتھ ہی یہ اس بیعت کا، حضرت عبادہ بن صامت کی بیعت کا بھی ذکر آ گیا۔ تو بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بڑا ایک لطیف اشارہ ہے امام بخاری کا، یہ جو موقف ہے کہ ایمان کے حوالے سے جو اس وقت کے فرق باطلہ تھے ان کے نظریات کا آپ رد فرما رہے ہیں مختلف ابواب لا کے۔ تو اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ اعمال کی کیا حیثیت ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بعض تو اعمال کو ایمان کا رکن قرار دیتے تھے اور بعض اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، اور ان میں سے ایک ایسا بھی طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ اعمال اس طرح کا رکن ہے کہ اگر عمل چھوٹ جائے تو انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، جس کے کم از کم اہل سنت جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ یہ خوارج اور معتزلہ کا گروہ تھا جو ایمان سے نکالے جانے کا قائل تھا کہ یہ ایمان سے بندہ نکل گیا۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث لا کے در حقیقت ان کی تردید کی ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اسے سزا نہ مل سکی اپنے ان کبائر کے ارتکاب کی، ان گناہوں کے ارتکاب کی، تو پھر وہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ چاہے اللہ چاہے تو اسے سزا دے اور اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے۔ تو اگر وہ ایمان سے نکل جاتا تو پھر تو طے شدہ تھا کہ اس کے لیے ابدی جہنم ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے سپرد، یعنی اللہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال اس طرح کا جز نہیں ہے کہ ان کے مفقود ہونے سے انسان ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی حیثیت ایک تکمیلی جز کی تو ہے، لیکن بہرحال اس کی یہ حیثیت نہیں ہے جو معتزلہ اور خوارج نے سمجھ رکھی ہے۔ دوسرا یہاں پہ یہ بڑا ایک معرکۃ الاراء مسئلہ رہا ہے اس حدیث کے سیاق کے حوالے سے کہ یہ جو جن الفاظ کے ذریعے سے یہ بیعت ہے، یہ بیعت کا کون سا واقعہ ہے؟ کیا حضرت عبادہ بن صامت جو لیلۃ العقبہ کی بیعت میں شریک ہوئے تھے، کیا یہ اس بیعت کا تذکرہ ہے یا یہ کوئی بعد کی بیعت ہے؟ اصل میں یہ اس تعین کے ذریعے سے کچھ مسائل جو ہے وہ مختلف فقہا کے درمیان جو زیر بحث رہے ہیں ان کا بھی تھوڑا بہت تعین ہوتا ہے۔ تو حنفیہ اور شافیہ کے درمیان کچھ چیزیں ہیں، آخر میں ان کا ایک مسئلے کا میں ذکر کروں گا حدود کے حوالے سے کہ حدود کی کیا حیثیت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس تعین سے ان اختلافی مسائل کی بہرحال کچھ نہ کچھ دلائل بہت آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس پہ خاصی اچھی خاصی جو ہے وہ بحث کی ہے۔ مثلا اگر آپ کو تھوڑی بہت دلچسپی ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عمدۃ القاری اور فتح الباری اس مقام پہ علامہ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ یہ بیعت کا بہت بعد کا واقعہ ہے، اس لیے کہ سورہ ممتحنہ یہ فتح مکہ کے قریب قریب نازل ہوئی ہے، اور اسی کے اندر یہ آیت ہے جس کے مطابق یہ الفاظ لائے گئے ہیں۔ تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ فتح مکہ کے قریب قریب یا اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت اس بیعت میں بھی شریک ہوئے ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے نقل کر دی ہے۔ لیکن
علامہ عینی کی رائے یہ ہے، عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی بہت عمدہ شرح ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ بیعت کا یہ واقعہ یہ لیلۃ العقبہ کا ہی ہے، جو لیلۃ العقبہ کے موقع پہ بیعت ہوئی تھی یہ اسی کا واقعہ ہے، اور اس کے انہوں نے بہت سے شواہد ذکر کیے ہیں، جیسی حدیث جن میں اس طرح کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو بہرحال خیر اس طرح ایک لمبی چوڑی، لیکن بہرحال دل کو جو بات لگتی ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی ہے، جو فتح الباری میں انہوں نے جو دلائل دیے وہ دل کو زیادہ لگتے ہیں، کہ یہ اس لیے کہ یہ در حقیقت وہ آیت کی مناسبت سے یہ تمام الفاظ کا اور تعبیرات کو چناؤ کیا گیا ہے، تو یہ بیعت کے بعد کا واقعہ، بہت بعد کا واقعہ ہے، یہ پہلے کا نہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ ایک تعبیر یہ بھی آئی ہے کہ ولا تعصوا فی معروف، کہ جائز کام میں، معروف نیکی وغیرہ کے کام میں، اچھے کاموں میں تم نافرمانی نہیں کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایسا کوئی حکم کوئی دے ہی نہیں سکتے جو معروف نہ ہو، آپ نے معروف ہی کا حکم دینا تھا، تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ تم نے اس حد تک اطاعت کرنی ہے؟ یہ در حقیقت اب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کا جو ایک تعارف کروا رہے ہیں، اور صرف آپ نے ان کو یعنی خود اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ حکمران جو بھی مسلمانوں کے امور کا جو والی بنے، جو ان کا امیر بنے، جو حاکم بنے، ٹھیک ہے، عمومی طور پہ یہ بات یعنی آپ نے فرمائی تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک اسوہ بن جائے اور ایک معیار یہ بن جائے کہ بس اطاعت کا جو دائرہ کار ہے وہ جائز امور ہے، تاکہ بعد میں کوئی ایسا جرت نہ کر سکے۔ اور یقیناً اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات اتفاقی ہے، لیکن بعد کے جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ ایک احترازی قید ہے کہ ان کی صرف اطاعت جائز امور کی حد تک ہوگی، ناجائز کے اندر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ اور بھی ہے جو خاصا اس پہ بھی محدثین نے بہت دلائل اور شواہد وغیرہ جمع کر کے اس پہ بھی کافی لکھا ہے، کہ یہاں جو حدیث کے آخر میں آیا ہے کہ اگر اسے دنیا کے اندر سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ کفارہ بننے کا یہ جو ذکر ہے کہ حد اس کے لیے کفارہ بن جائے گی اور اس کا گناہ مٹا دے گی، تو حد کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ واقعتاً یہ گناہ کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ گناہ کے لیے ساتر بن جاتی ہے، اس کا کفارہ بن جاتی ہے، یا حد صرف زجر کے لیے ہوتی ہے اور گناہ اصل توبہ سے ہی مٹتا ہے؟ جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدود جو ہیں یہ زواجر ہیں یا سواتر ہیں۔ اس میں محدثین کی دو رائے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ متاخرین نے تو اسے فقہا کے حوالے سے بھی اس کو تقسیم کیا ہے کہ حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ حدود جو ہیں وہ زواجر، جو گناہ ہے جرم کا وہ صرف توبہ سے ہی معاف ہونے والا ہے، باقی حد جو ہے وہ اس انداز سے کفارہ نہیں ہے۔ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ حدود کفارہ ہیں، اس کا تعلق یہ صرف بطور رجا کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک میں اصول ذکر فرمائے ہیں جہاں سرقے کی سزا ہے کہ فمن تاب من بعد ذلک واصلح، کہ جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اس کے لیے فرمایا فإن اللہ غفور رحیم۔ اسی طرح جہاں پہ محاربہ کی سزا کا ذکر ہے اس میں بھی الا الذین تابوا، وہاں توبہ کا ذکر آیا ہے۔ رجم کے جہاں پہ الفاظ ہیں وہاں پہ بھی توبہ کا ذکر آیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حدود کے یعنی جو حد لگ جانے کے بعد باضابطہ توبہ سے ہی وہ گناہ معاف ہوگا۔ وہ تو یہاں جو کفارے کا ہے یا ایک تو یعنی رجا کے طور پہ کہ اگر اللہ چاہے اور اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ کفارہ بن جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ کفارہ اس معنی میں کہ عام طور پہ جب حد لگے گی تو اس میں یہ جو زجر والا معنی ہے یہ اسے اس گناہ سے، اس کی زندگی سے، اس کے اندر نفرت پیدا کرے گا اور وہ گناہ سے آئندہ بچ جائے گا، یوں اس کے لیے کفارہ بن جائے گا کہ آئندہ زندگی میں وہ اس گناہ سے اجتناب کرنے لگے گا۔ اور
بعضوں نے یہ بھی کہا کہ کفارے سے مراد اس گناہ کا نہیں ہے بلکہ ایک مومن کو پہنچنے والی جو بہت سی آزمائشیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے جو سیئات کے لیے ویسے ہی وہ کفارہ بنتی رہتی ہیں، تو یہاں خاص اس جرم کا کفارہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اور جو صغیرہ گناہ وغیرہ ہیں اس سے وہ جڑتے رہتے ہیں یہاں. لیکن بہرحال یہ حنفیہ کی رائے کی طرف کے طور پہ جو ہے یہ بات مشہور کی گئی ہے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ جو متقدمین حنفیہ ہیں کسی کا بھی یہ موقف میری نظر سے نہیں گزرا، اور بس بعض متاخرین نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ یہ حنفیہ کی رائے ہے. تو دل کو بات یہی لگتی ہے کہ حدود جو ہیں وہ بہرحال اگر حد لگ جائے تو اس میں کفارے والا، کیونکہ یہ حدیث بہت واضح ہے، بلکہ صرف یہی نہیں اور بھی ایک دو احادیث ہیں جن کے اندر وضاحت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے، وہ اس سے حیا کرتی ہے کہ ایک ہی جرم کی جو ہے وہ دو بار سزا دی جائے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی اور آخرت میں بھی سزا ملتی. تو اس لیے اس مسئلے کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کا ویسے بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق امر واقعہ سے ہے، فیما بینہ و بین اللہ. تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس میں یعنی اس اختلاف سے کوئی بہت بڑا کوئی ایسا ثمرہ تو مرتب ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے کفارے والا پہلو جو ہے وہ زیادہ راجع معلوم ہوتا ہے. اچھا جی، آگے یہ ایک اور باب قائم کیا ہے، باب من الدین الفرار من الفتن، کہ فتنوں سے فرار یہ بھی دین میں سے ہے، دین کا ہی ایک تقاضا ہے، دین کا ہی ایک جز ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اور بارش برسنے کی جگہوں پہ وہ چلا جائے گا، یعنی وادیوں کے اندر. تو فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کی خاطر وہ بھاگتا رہے گا. یعنی بامحاورہ اگر ہم ترجمہ کریں تو قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی، چند بکریاں ہوں گی کہ جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں میں بھاگتا پھرے گا فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے. اس میں جو شعف الجبال کا یہ لفظ آیا ہے، یہ شعفہ کی جمع ہے، شعفہ کی جمع ہے، اور یہ پہاڑ کی چوٹی کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح مواقع القطر، موقع القطر کی جمع، موقع کی جمع مواقع، اور بارش برسنے کی جگہ پہاڑ کے دامن اور وادی وغیرہ جس میں اکثر جو ہے وہ بارش برستی رہتی ہے، تو یہ جگہ مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ خلوت کی جگہ جن میں وہ اپنا تھوڑا بہت سامان لے کے وہ، تو یفر بدینی، اپنے دین کی خاطر بھاگتا پھرے گا. یہ دین بدین ہی، دین کے لفظ سے پہلے جو ہے وہ با داخل، یہ با سببی ہے، یعنی اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے باعث وہ فرار اختیار کرے گا. تو یہ اس کو یہ جو بات جا رہا ہے جن مختلف معانی کے لیے آتی ہے ان میں سے یہ ایک سببیت بھی ایک معنی ہے. اس حدیث کا مفہوم واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں ایک یعنی آپ کی ایک ہدایت ہے
اور اس سے ڈرایا گیا ہے کہ عن قریب قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ اپنے دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا. اور بہت سی احادیث کے اندر اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے، قسم کے جو دین پہ عمل کرنے والا ایسے ہوگا جیسے اس نے انگارے اپنی مٹھی پہ بند رکھے ہیں. اور اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان تو صبح کو کافر. یعنی ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ اس میں اپنے دین کی سلامتی جو ہے وہ بس ایسے ہی معلق ہی رہے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے مختلف آپ نے تعلیمات بھی ارشاد فرمائی. ایک جگہ فرمایا کہ کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھروں میں یعنی ٹاٹ بن جاؤ، یعنی اپنے گھروں کو لازم پکڑو. تو یہاں پہ بھی یہ در حقیقت انہی فتنوں کا ذکر ہے. اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ اس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے خلوت وہ بہترین ایک ذریعہ ہوگی. اور بہترین وہی بکریوں کا ذکر ایسی بطور ایک مثال کی تمثیل کے آگے ہے، اس لیے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو ایزیلی انسان جو ہے وہ اپنی تمام ضروریات سے پوری کر سکتا ہے. اور یہ موویبل ہے، جہاں پہ خلوت نظر آئی بس دو چار بکریاں رکھی اور رہنا شروع کر دیا، ساری ضروریات اس سے پوری ہوتی رہتی ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ جو چھوٹا موٹا ایسے اپنا وہ سامان لے اور خلوت میں جا کے اپنے دین کو. تو یہ در حقیقت یہ تو اسی مفہوم کے حوالے سے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رہبانیت نہیں جو عیسائیت کے اندر تھی، جس کی مذمت قرآن و سنت میں کی گئی ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور ان سے اس طرف خلوت گاؤں کی طرف نکل جانا اور اختلاط کی بجائے جو ہے وہ انفرادیت اور خلوت نشینی اختیار کرنا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں فرق ہے. رہبانیت میں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے از خود بتکلف اپنی ضروریات اور حوائج کو ترک کیا جاتا ہے، آسائشات کو ترک کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو تعذیب اور تکلیف کے ذریعے سے ایسا یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور مجھے اس طرز زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ عام حالت میں ایک مرغوب چیز کے طور پہ اس چیز کو اپنایا جاتا تھا کہ انسان کا ایک اقدام ہوتا تھا. لیکن یہ جو فرار من الدین ہے یہاں جو اس کا یعنی یہ ایک بالکل اور صورتحال ہے. یعنی یہ ایک اضطراری صورت ہے، اضطراری کیفیت ہے کہ تمہیں اس سے جب واسطہ پڑے گا تو اس کے علاوہ اور کچھ چارہ کار نہیں رہے گا. تو بس یہ ہے کہ دین کو لے کے وہ بھاگتا پھرے گا اور اپنے دین کو بچانے کے لیے. یہ کوئی ایسی مرغوب چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حل کے طور پہ ایک اس وقت جو ممکنہ طور پہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ایک ترکیب ہو سکتی ہے اس تدبیر کو اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو رہبانیت اور اس میں فرق ہے کہ اسے بغیر کسی وجہ کے اپنا لیا جاتا تھا کہ خدا اس سے راضی ہوگا. جبکہ یہ صورتحال جو ہے یہ تو ایک سمجھ لیجیے کہ سر پڑ گئی ہے اور بس اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے اضطراری طور پہ بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی حالت ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی خودکشی کرے. تو جو جیسا فرق ایک بھوک سے مرنے والے اور خودکشی کرنے والے کے درمیان ہے، تقریباً یہ ویسا ہی فرق ان دونوں میں ہے، فرار من الدین اور رہبانی کے. یہ سوال یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں اختلاط افضل ہے یہ خلوت؟ اس لیے کہ فتنوں کے دور میں ظاہر ہے معاشرے کو بھی انسان کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسروں کو فتنوں سے بچایا جائے. اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ویسے تو یہ کیس ٹو کیس انسان کو اپنی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر کسی ماحول کے اندر رہنے سے اس کے اپنے مزاج کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے یا نہیں. یہ کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے انسان کی طبیعت پہ اور جس طرح کے ماحول کا اس کو سامنا پڑ سکتا ہے اس سے اور ماحول کی اس شدت سے. لیکن بہرحال اتنی بات طے شدہ ہے کہ جو علماء اور داعیان ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ عام آدمی کے لیے حکم ہے. جو داعیان ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل جو ہے وہ اختلاط ہے. وہ عوام کے اندر رہیں، انہیں جو ہے وہ ان کے اندر تزکیے اور تطہیر کی کوشش کریں
اور دوبارہ سے انہیں دین کے ساتھ جوڑنے کی اپنی سعی کریں. تو ان کے لیے افضل بہرحال اختلاط ہی ہے. یہ خلوت جو ہے وہ عام آدمی کے لیے. تو کافی میرا خیال ہے کہ یہ لمبا ہو گیا، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ویسے تو ایک اور حدیث بھی اس میں ایڈ کی تھی، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.